بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. جمعے کا دن ہے, بہت سی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اور ایک بہت بڑی خبر آپ کی منتظر ہے. جمعے کے دن کے حوالے سے کل ہم نے آپ کو بتایا کہ سعودی لیڈ کولیشن کے جو سربراہ ہیں, اس وقت جو کمانڈر ہیں بیسکلی مالکی, انہوں نے کچھ اشارے ایسے دیے تھے کہ یمن کے حوثیوں نے بیسکلی سعودیہ کی طرف سے امن مذاکرات کو جو ہے یکسر بالکل ہی ختم کر دیا ہے, اور ان کی طرف سے جتنی بھی کوششیں کی گئی تھیں ان سب کو منقطع کر دیا گیا ہے. آخر کیا اپڈیٹس ہیں اس کے حوالے سے. اور دوسری یہ کہ عرب نیوز نے آج ایک رپورٹ شائع کی ہے, 23 پیج کی انٹیلیجنس رپورٹ شائع کی ہے, اور جس میں بڑے انکشافات ہوئے ہیں کہ حوثیوں کے ساتھ اس وقت داعش اور القاعدہ کے وہ ملیٹنٹ شامل ہیں جن کو یو ایس کے اوپر اٹیک کرنے پہ پکڑا گیا تھا, اور بہت سے ایسے ملیٹنٹس ہیں جن کو حوثیوں نے اپنے قبضے میں سن 2012 سے رکھا ہوا تھا اور ان کو فری کیا گیا ہے. اور آخر یہ کیا ماجرا ہے, کیسے حوثیوں کے ساتھ القاعدہ اور داعش کی مماثلت جوڑی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ حوثیوں کے ساتھ اب داعش اور القاعدہ جو ہے وہ مشترکہ جدوجہد کرے گی, اور یمن کی جو حکومت ہے اس وقت حالیہ حکومت, جس کو سعودی عرب کا اور امریکہ اور اس کے حواریوں کی سپورٹ حاصل ہے, اس کو جو ہے وہ نشانہ اور ٹارگٹ بنائے گی مل کر. اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ کیا کام ہے, کس نے یہ پوری پلاٹنگ کی ہے, اور اس کا جو رپورٹ آئی ہے وہ 23 پیج کی جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس نے کیا کام خراب کرنا شروع کر دیا ہے. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ المالکی نے یہ بات اور اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ ہم اب جو ہے وہ حوثیوں کے ان ٹھکانوں کے اوپر قبضہ کریں گے جہاں پہ ان کی اسٹرینتھ ہے اور جہاں پہ ان کا ایمو ڈپو ہے, جو کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اس وقت یو ایس کی جو ہے ٹارگیٹنگ, اور یو ایس کا ایک فلیٹ جو کہ پورے ریجن میں سرکولیٹ کر رہا ہے, اس کی طرف سے ایک سواٹ ٹیم جو ہے وہ اب ڈپلوائے کر دی گئی ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ گوریلا طرز کے اوپر حوثیوں کو اور حوثیوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنائے گی. اور یہ اتنی بڑی تخریب کاری ہی کہیں گے آپ اس کو کہ وہ کرے گی جس کے بعد حوثیوں کی کمر ٹوٹ جائے گی اور حکومت کے خلاف جو ہونے والے اقدامات ہیں ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران کی طرف سے جو فنڈنگ ہو رہی ہے اور ایران کی طرف سے جو سپلائی لائن ہے اسے ہم توڑیں گے. پورے خطے میں آپ نے دیکھا کہ یو اے ای میں اس وقت فرانس کا بحری بیڑا جو ہے وہ پورے ایک حصے کے اوپر قابض ہے, اور اس وقت وہ مانیٹرنگ کے اوپر جا رہا ہے. سوئس کینال نے بہت بڑا بکیڑا اور اسرائیل کا وہ چہرہ بے نقاب کیا جو کہ آپ کے اور دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اس نے نیا راستہ نکالنا شروع کیا ہے, اور اسرائیل کی ٹیریٹری کو سب سے زیادہ فائدہ کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے, کیونکہ اپنے مفادات کو جو ہے وہ سب سے پہلے رکھتا ہے, اور اس کے بعد دوسروں کے مفادات آتے ہیں. اس میں مصر میں جو نقصان ہوا, سوئس کینال میں جو بلاکیج ہوئی ہے, اس کا اصل ذمہ دار اور اس کی تحقیقات میں اب تک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کوئی تیسرا عناصر یا کوئی تیسرا ہاتھ ہے جس نے یہ کام کروایا, اور پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے اس چیز کا امپیکٹ ہوا. 12% سے 15% تک کی تجارت اس روٹ سے ہوتی ہے جو کہ بند کر دی گئی, اور آپ کے سامنے ہے کہ معیشت کا کیا حال ہوا. انفیکٹ یمن اور سیریا میں تو جو ہے وہ قحط کا خدشہ بھی بیدار ہو چکا ہے, اور اس وقت بھی یہ کام ہو رہا ہے. خیر, ہم آپ کو بتائیں کہ جو 23 پیج کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ حقائق ہمارے سامنے ہیں, کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جو بات آ رہی تھی کہ حوثی, القاعدہ اور داعش کی جو عرب ملٹری کولیشن نے بات کی تھی, اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے حوثیوں کا بیلسٹک میزائل جو ہے وہ لانچ پیڈ میں ہی مارب کے ریجن میں تباہ کر دیا, اور جس کے بعد حوثیوں کی کمر ٹوٹی. کمر ٹوٹنے سے مراد یہ کہ ان کا جو نشانہ تھا وہ کہاں تھا. انہوں نے یہ آپریشن جوائنٹ آپریشن کیا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں سواٹ ٹیم تھی جس نے یہ جوائنٹ آپریشن کیا, اور جو کہ حوثیوں کے خلاف کیا گیا ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ رپورٹ آخر تھی کیا اور اس کا منظرنامہ کیا ہے. کہ اس وقت جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے وہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ کو, جو کہ یو ایس کی جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں یو این میں اور پریزیڈنٹ ہے سیکرٹری کاؤنسل کی, ان کی طرف سے جو ہے ان کو یہ رپورٹ سبمٹ کی گئی اور کہا گیا ہے کہ داعش, القاعدہ اور حوثی اب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں.
ماضی میں کبھی ہم نے اس طریقے کا نہیں دیکھا کہ داعش کے ساتھ جو ہے حوثیوں کی مماثلت رہی ہو یا ان کے ساتھ مل کر کام کیا ہو. یہ سراسر صرف ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ یمن میں کارروائی کرے. مغرب کے جو ریجن میں جو اس وقت خانہ جنگی صورتحال ہے اس کو پوری طریقے سے ڈھایا جائے, اس کہہ لیں کہ اس شورش کو جو ہے نا وہ دبا دیا جائے, اس آواز کو دبا دیا جائے جو اپنے حقوق کے لیے بلند ہو رہی ہے. ہم نے متعدد بار اس بات کی اپیل کی, اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ہم نے متعدد بار اس بات کی اپیل کی کہ سعودیہ کو چاہیے کہ وہ حوثیوں کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرے, نہ کہ ان کو مارنے کے چکر میں اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنائے اور اپنے لوگوں کو اپنا دشمن بنائیں. دیکھیں یہ صاف سی بات ہے, اس میں بہت ہی کوئی قباحت یا کوئی بہت ہی سوچ بچار کی بات نہیں ہے. یہ عام انسان کے سمجھنے کی بات ہے کہ اگر دو لوگوں میں تنازعات ہوتے ہیں ایک ہی ملک کے تو وہ آپس میں حل کر سکتے ہیں. اگر تیسرا فریق ڈالیں گے تو وہ اپنے مقاصد اور اپنے مفاد کے اوپر کام کرے گا, آپ کے مفاد اور آپ کے مقاصد کے اوپر کام نہیں کرے گا. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سیریا میں بھی جو ہو رہا ہے اس میں کس کا سب سے زیادہ فائدہ ہے. چاہے روس بھی آیا ہو, سیریا کے اپنے ہی لوگوں کا سب سے زیادہ نقصان ہے, چاہے وہ سیریا کے بشار الاسد ہوں, یہاں پہ کرد ملیشیا والے ہوں, چاہے وہ کچھ اور سے تعلق رکھتے ہوں. مگر آپ نے دیکھا کہ روس نے اپنا ایک الگ اسٹانس کریٹ کیا ہوا ہے, یو ایس نے اپنا ایک الگ اسٹانس کریٹ کیا ہوا ہے, اور موساد جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے گوریلا کاروائیاں کروائی گئی ہیں دونوں گروپوں کے درمیان. چپکلشیں بیدار کر کے ان کے کنوؤں پہ قبضہ کر لیا گیا, اور جارڈن, لبنان, اس پورے ریجن میں آئل کی جو ہے وہ کھپت نہیں تھی. تو کھپت سے مراد یہ کہ آئل کے کنویں نہیں تھے, تو اس کھپت والے تو ایریے ہیں, تو وہ جو کم قیمت آئل ہے وہ سیریا سے, کرد ملیشیا سے لیتا ہے اور اسرائیل اپنے مفادات میں استعمال کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ جارڈن اور لبنان کو بھی جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. لبنان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کا کیا حال ہے. اس پورے مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ اس وقت عرب ریاستوں میں چند ریاستیں جو ہے اس وقت پھلی پھولی ہیں. پھلی پھولی بھی کیا ہے, انہوں نے اپنا آپ گروی رکھ دیا ہے اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, اور اپنے کنوؤں کو کے قبضے جو ہیں وہ ان کو ہی دے دیے ہیں. وہی منوپلی کر رہے ہیں, وہی پورا کام کر رہے ہیں. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یمن میں جو حوثیوں کی جو جدوجہد ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ کام اور یہ انٹیلیجنس رپورٹ بھی شائع کی گئی ہے. اب جو ساٹ ٹیم اتاری گئی ہے اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ساٹ ٹیم اسپیشل ساٹ ٹیم ہے. اس پورے ریجن میں جو ہے وہ پورا ایک پہلے خاکہ کریٹ کیا گیا, اس خاکے کو کریٹ کرنے کے بعد اب جو ہے عملی جامہ پہنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور بمبارڈمنٹ کی سب سے زیادہ تیاری ہے, کیونکہ بمبارڈمنٹ ہوگی تو ان ایریاز کو ٹارگٹ کیا جائے گا جو کہ زمینی طور پر زمینی سواٹ ٹیم جو ہے وہ اس کو ٹیکل نہیں کر سکے. اور یہ بہت ہی حیران کن بھی ہے, بہت ہی سمجھنے والی بات بھی ہے. اس سیریز کے دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں اس وقت سواٹ ٹیم آ رہی ہے, اور کتنا بڑا حوثیوں کا جو گینگ ہے. آپ بیسکلی عالمی میڈیا میں حوثی باغی ہیں, حوثی جو ہے دہشت گرد ہیں. داعش اور القاعدہ کے ساتھ ملانے کے بعد تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خیر, اس کی سیریز کا دوسرا پارٹ ضرور دیکھیے گا. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کامنٹ میں, اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ. شکریہ.